جن لوگوں نے مہنگائی کرنی تھی وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اپنی حکومت کے بعد لندن دفع ہو چکے ہیں کہ میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو وہ آپ احتجاج کریں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس بندے کی تنخواہ 10,000 ہے، اس کو بجلی کا بل آ رہا ہے 12,000 14,000، وہ خودکشی نہ کرے وہ کیا کرے؟ اس کے بعد مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ عوام بل جلانے پہ مجبور ہو گئی ہے، لیکن میں عوام کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ بل جلا کے کس کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بل جلا دیے؟ آپ یہ فیصلہ کریں کہ جناب ہم نے بل نہیں دینے، تو یہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم بل نہیں دے رہے؟ اس کو دکھائیں جس کے سر پہ جوں رینگتی ہو، اس کو دکھائیں جس کو عوام کی فکر ہو۔ میں عوام کو بہت سمپل بتا رہا ہوں، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ اگر بجلی کا بل نہیں دیتے، اگلے مہینے ڈبل بل آئے گا پچھلے مہینے کا ڈال کے، آپ بے شک بل جلا دیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جو چور، اچکے، ڈاکو پاکستان کے انٹرسٹ کو، پاکستان کے سٹیکس کو بیچ چکے ہیں، جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اس مہینے بجلی کا بل اتنا بڑھائیں گے، پر یونٹ اتنا بڑھائیں گے، آئل اتنا بڑھائیں گے، ڈالر اتنا بڑھائیں گے، کیونکہ ہمیں آپ سے قرضہ چاہیے۔ ان مائی باپ کو راضی کرنے کے لیے جو یہ معاہدہ اگلے چند مہینوں کے لیے کر آئے ہیں، وہ معاہدہ پورا کرنا ہے انہیں۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اب تو شاید پیٹرول اور مہنگا ہو، اب تو شاید بجلی کے پر یونٹ جو ہے وہ اور مہنگی ہو، تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ بے شک پوری قوم اٹھ کے خودکشی کر لے، آپ بھول جائیں کہ یہ 1 روپیہ بھی آپ کی وجہ سے سستا کریں، یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے مہنگائی کرنی تھی وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اپنی حکومت کے بعد لندن دفع ہو چکے ہیں۔ 1.5 سال تک جب اگلی حکومت آئے گی، تب تک عوام بھول چکی ہوگی کہ اصل اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ یہی نعرہ لگے گا کہ میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو وہ داند جب ادھر آئے گا تو عوام بھول چکی ہوگی کہ مہنگائی کس نے کی تھی، وہ سارا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ملبہ کرے گا۔ کیونکہ عوام اپنی آنکھیں کھولے، 2-4 کھمبوں کی بنیاد پہ جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو ملتے ہیں، اس پہ اپنا ضمیر نہ بیچیں، بریانی کی پلیٹوں پہ اپنا ضمیر نہ بیچیں۔ وہ ایک ٹرانسفارمر آپ کا چینج کروا کے دے دیا ایک ایم این اے نے، یا ایم این اے کے کسی وہ فرنٹ مین نہیں ہوتے جو چاپلوس ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرنے والے، اس نے اگر ٹرانسفارمر چینج کرا دیا یا 4 کھمبے آپ کے گاؤں میں پھینک دیے، اس بیس پہ اگر آپ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں تو پھر بھگتے ہیں ان بجلی کے بلوں کو، پھر بھگتے ہیں اس آئل کی پرائس کو۔ آپ کو کتنی مرتبہ ہم لوگ تو پیٹ چکے ہیں پچھلے 12 سال سے۔ ہماری داڑھی مونچھ نہیں تھی، ایک گلی محلے میں جا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ تمہارے باپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو تم پہ لگ رہا ہے، کوئی ایم این اے تم پہ احسان نہیں کر رہا، کوئی وڈیرا جاگیردار احسان نہیں کر رہا، تمہاری گلی پکی ہو رہی ہے تو یہ تم جو ماچس کی تیلی بھی لیتے ہو اس پہ بھی 1.5 روپیہ ٹیکس دیتے ہو، تم جو چوئنگم بھی لیتے ہو اس پہ بھی 0.25 روپیہ ٹیکس دیتے ہو، تم جو ایک ٹافی لیتے ہو اس پہ بھی جو ہے نا وہ 2 روپیہ ٹیکس دیتے ہو، 5 روپے کی ٹافی پہ بھی، تو یہ تمہارے ٹیکس کا پیسہ تم پہ لگ رہا ہے۔ اس پہ ان کے احسان مند نہ ہو۔ جب ہم لوگ اس بیس پہ 5 سال ہمارے پورے پاکستان کے یہ چور ایم این ایز، ایم پی ایز، چور حکومتوں کے لوگ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کریں گے، آپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے، آخری 4 مہینے میں آپ کو 2 کھمبے دے دیں گے، اور ان 2 کھمبوں پہ آپ کو اگلے 5 سال پھر لٹکا کے پھرتے رہیں گے، اور قوم ہے کہ انہی 2 کھمبوں پہ پھر کہے گی نہیں جی ٹھیک ہے۔ اور اکثر تو ایسے الو کے پٹھیں کہ قرآن پہ حلف اٹھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی پکے رہیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کھمبا دیا۔ تم نے اپنے باپ کے پیسوں سے کھمبا دیا ہے، ریاست پاکستان کا پیسہ ہے، اور ریاست پاکستان کے پاس جو پیسہ ہے اور میرے آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ